دیکھ کر لوگ تجھ کو سنورنے لگے، اپنے کردار کو تو بنا آئینہ۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی دنیا اور آخرت دو الگ الگ چیزیں نہیں بلکہ ایک ہی سلسلہ ہے جس کی ابتدا دنیا اور انتہا آخرت ہے۔ ان دونوں میں وہی تعلق ہے جو کھیتی اور فصل میں ہوتا ہے۔ آپ زمین میں ہل چلاتے ہیں، پھر بیج بوتے ہیں، پھر پانی دیتے ہیں، پھر فصل کی دیکھ بھال کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ تیار ہو جاتی ہے، اور پھر اس کو کاٹ کر مزے سے سال بھر کھاتے ہیں۔ آپ زمین میں جس چیز کی کاشت کریں گے اسی کی فصل تیار ہوگی۔ گندم بوئیں گے تو گندم کاٹیں گے، جو بوئیں گے تو جو ہی کاٹیں گے، اگر کانٹے بوئیں گے تو کانٹے ہی کاٹیں گے۔ کچھ نہ بوئیں گے تو کچھ نہ پیدا ہوگا۔ ہل چلانے، پانی دینے اور کھیتی کی رکھوالی کرنے میں جو بھی غلطیاں آپ نے کی ہوئی ہوں گی، اس کا اثر آپ کو فصل کاٹنے پر معلوم ہوگا۔ بالکل یہی حال دنیا اور آخرت کا ہے۔ دنیا ایک کھیتی ہے، اس کھیتی میں انسان کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ اپنی محنت اور کوشش سے اپنے لیے فصل تیار کر لے۔ پیدائش سے موت تک اس کام کی مہلت دی گئی ہے۔ جیسی فصل آدمی نے تیار کی ہوگی ویسی ہی فصل موت کے بعد دوسری زندگی میں کاٹے گا، اور پھر جو فصل وہ کاٹے گا اسی پر آخرت کی زندگی میں اس کا بسر ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کی کھیتی میں کانٹوں اور زہریلے پھولوں کے بجائے پھولوں اور میٹھے پھلوں کا باغ لگانے کا جو طریقہ بتایا ہے، ہمیں اسی طریقے سے باغ لگانا چاہیے، یعنی نیک اور صالح اعمال اور کام۔ اگر موت اور آخرت پر یقین ہے کہ جنت حاصل کرنے کے لیے کن اعمال کا کرنا ضروری ہے، اس کا بھی علم آپ کو ہونا چاہیے، مگر جب تک آپ اپنے اس علم پر عمل نہ کریں گے تو اللہ کی رضا کیوں کر حاصل ہوگی۔ جو شخص زبان سے یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو اپنا مالک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول مانتا ہوں اور آخرت کی کھیتی کو بھی مانتا ہوں، مگر عمل اس کا قرآن اور سنت کے خلاف ہو، تو سمجھ لیں کہ در حقیقت اس کا ایمان کمزور ہے۔ آپ جان بوجھ کر انگارہ نہیں اٹھاتے کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ یہ جلا دے گا، مگر ایک بچہ جو ناسمجھ ہے، جس کو علم نہیں، وہ آگ اپنے ہاتھ میں ڈال لیتا ہے کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اچھے عمل کی توفیق دے اور ہمیں رب کو راضی کرنے کے طریقے بتا دے۔ آمین۔ شکریہ۔